أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم دوستان عزیز وقار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صحابت کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں یعنی مالدار بھی ہیں، اور امیر بھی ہیں یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ عرض کرنے لگا حضور مجھ پر قرض ہے، میری مدد کریں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو اپنے گھر لے گئے۔ شخص کہتا ہے کہ میں باہر سے دیکھا دروازہ گھر کا تو بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی، کھجوروں کی چالوں کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مجھے حکم دیا بیٹھو، اور میں بیٹھا اور مجھے کہنے لگے یار میں تجھے ایک عجیب بات نہ بتاؤں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ تو عرض کرنے لگے 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجوروں پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو شخص کہنے لگا حضور میں اب پھر کیا کروں، میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگے تو عثمان غنی کے پاس جا۔ شخص کہنے لگا مجھے تو بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی صحابت شروع ہوتی ہے۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ عثمان غنی کے پاس جا۔ شخص کہتا ہے کہ اے امیر المومنین میں حضرت عثمان غنی کو کیا کہوں کہ آپ نے مجھے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابت کرتے وقت دلائل نہیں مانگتے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتے پوچھتے دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یا تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پی رہے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ میٹھا اور شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کیا کرو، کیا تم بیمار ہو؟ شخص کہتا ہے میں نے کہا ابو بکر تو بڑی بڑی باتیں بتا رہا تھا، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دے گا؟ شخص کہتا ہے کہ میں نے ابھی یہ سوچ ہی رکھا تھا کہ اندر سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی اور وہ باہر آئے، میں نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ مجھ کو سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں، اور مخاطب ہو کر کہنے لگے معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھلا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا، اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، اور پھر کھجوروں کا حلوہ پیش کیا۔ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑ رہا ہے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو، تو مجھے تین چیزیں پیش کی، لیکن ابھی میرے دل میں تصور تھا کہ میں دل میں خیال کی آیا اتنا تگڑا نہیں جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں میں رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروبار مشکلات آئی تو مقروض ہو گیا اور میرے اوپر قرض ہے، مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سامان لادے ہوئے لے کر حاضر ہوا۔ شخص کہنے لگا کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھی، ابھی میں نے بتایا بھی نہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس اونٹ پر تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان ہے، اور 6000 اشرفیاں رکھ دی ہیں، تو پیدل آیا تھا، اس اونٹ پر جانا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے حضور یہ اونٹ آپ کو واپس کرنے کون آئے گا، میں تو اتنی دور سے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تحفے واپس نہیں کیے جاتے، یہ تحفہ ہے، یہ اونٹ بھی تمہارا ہے اور اس پر سارا ساز و سامان بھی تمہارا ہے۔ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا سر آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے بھی زیادہ دے دیا ہے۔
اور وہ شخص کہتا ہے معاف کیجیے میں سوچ رہا تھا کہ دودھ اور شہد پر جس گھر میں لڑائی ہو رہی ہو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو مال مجھے عطا کیا ہے وہ میری اولاد کی عیش و مستی کے لیے نہیں بلکہ یہ مال اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کے لیے عطا کیا ہے۔ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتے ہیں ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے کہ آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ شکریہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، آپ کو شکریہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تجھے ادا کرنا چاہیے۔ شخص کہتا ہے کہ میں نے ابھی بتایا بھی نہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے علم ہے کہ تجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے، تعجب کی بات ہے۔ اور وہ شخص کہتا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں نے تو آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا ہی نہیں تو آپ کو کیسے علم؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم چھوڑو، تمہارا کام ہو گیا ہے اور تم جاؤ۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صحابت اور سرکار کا علم کیا ہوگا۔